اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے خطاب فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کچھ ایسی باتیں بتاؤں، ایسے کام بتاؤں، اللہ اکبر، کچھ ایسے عمل بتاؤں، ایسے عمل اگر تم وہ کر لو تو یقین رکھو کہ شیطان تم سے اتنا دور ہو جائے گا، شیطان تم سے اتنا دور رہے گا جتنا کیا ہے مشرق مغرب سے کیا ہے دور ہے. اگر وہ کچھ کام آپ کر لیں، وہ کام کچھ آپ کر لیں تو شیطان آپ لوگوں سے اتنا دور رہے گا جتنا مشرق مغرب سے. جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، مشرق و مغرب میں دوری ہے، فاصلے ہیں دور دور تک، اتنا شیطان آپ سے دور دور تک کیا ہے دور رہے گا. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام نے کہا بھلا یا رسول اللہ بتائیں کون سے وہ عمل ہیں، کیسے وہ کام ہیں، کیسے وہ وظیفے ہیں جو ہم کر لیں تو شیطان ہم سے دور رہے گا، ہم سے دور رہے گا. تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصوم یسود وجہہ. تو پھر روزہ، کائنات کے نبی فرماتے ہیں روزہ رکھا کرو. روزہ رکھنا یہ کیا ہے، شیطان کا منہ کالا کر دیتا ہے. روزہ جب تم لوگ رکھو گے تو تمہارے روزے، اللہ اکبر، یہ شیطان کے منہ کو کیا ہے کالا کر دیتے ہیں. اور خدا کے راہ میں صدقہ دو، خیرات دو، اللہ اکبر. تمہارے دیے گئے راہ خدا میں صدقات، خیرات، یہ کیا ہے اس کی پشت کو کیا ہے، شیطان کی پشت کو اس کی کمر توڑ دیتے ہیں. خدا کی راہ میں دیے گئے خیرات، صدقہ تمہاری طرف سے یہ شیطان کی کیا ہے کمر توڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں والحب فی اللہ، بھائی اللہ کی محبت میں کھو جانا. اللہ اکبر. مٹ کر خدا سے، اللہ اکبر، مر مٹ کر خدا سے محبت کرنا، خدا کی محبت میں کھو جانا. اور عمل صالح برابر کرتے رہنا. خدا سے محبت انتہا کی خدا سے محبت کرنا اور عمل صالح ساتھ ساتھ کرتے رہنا. اللہ اکبر. یہ شیطان کی کیا ہے، ایک شیطان کی پشت توڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنا، کثیر استغفار کرنا ہے، یہ کیا ہے شیطان کے دل کی جو نالیاں ہوتی ہیں نا، دل کی نالیاں، اسے وتین کہتے ہیں، وتین، رگیں، دل کی رگیں، یہ کیا اس کی رگیں کاٹ دیتی ہیں. خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنا یہ شیطان کی رگیں کاٹ دیتا ہے. استغفار. اللہ اکبر. اور سنو وَلِكُلِّ شَيْءٍ زکوٰۃ، ہر شے کی یہ کیا ہے، ہر شے کی زکوٰۃ ہے. پیسہ ہے، مال ہے، اس پر کیا ہے زکوٰۃ ہے. پیسہ پاک کرنا چاہتے ہو، مال پاک کرنا چاہتے ہو تو زکوٰۃ دو گے، پیسہ وہ پاک ہو جائے گا. مال پاک کرنا چاہتے ہو، اس کی زکوٰۃ دو گے، مال وہ پاک ہو جائے گا. تو اب اگر بدن پاک کرنا ہے تو پھر کیا کریں؟ تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَزَکَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ. کائنات کے نبی فرماتے ہیں بدنوں کی زکوٰۃ کیا ہے، روزے رکھو گے تو تمہارے بدن کیا ہے پاک ہو جائیں گے، تمہارا ظاہر باطن پاک ہو جائے گا. مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی علیہ. بھائی روزہ میرا ہے، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرا ہے، میرے لیے رکھا جاتا ہے. میرے غیر کے لیے روزہ یہ ایسی عبادت ہے غیر کے لیے نہیں کی جا سکتی. یہ صرف عبادت میرے لیے ہے. یہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے. وانا اجزی علیہ، اور میں کیا ہے اس کی جزا بھی دوں گا. جو روزہ میرے لیے رکھے گا تو اس کو جزا بھی میں دوں گا. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے ذریعے کیا ہے؟ روزے سے مدد. ہاں اللہ اکبر. مدد مانگو. اللہ اکبر. اپنے آپ کی مدد کرو روزے کے ذریعے. مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس لیے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، کہ صبر سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو. اپنی آپ کی کیا صبر سے مدد کرو. تو مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہاں صبر سے مراد کیا ہے؟ روزے ہیں. یعنی روزوں کے ذریعے کیا ہے؟ اپنی کیا ہے؟ مشکلات میں تکلیفوں میں پریشانیوں میں جب گھر جاؤ تو روزہ رکھو. روزے رکھے ہوئے تو روزے سے تمہاری مشکلات تمہاری پریشانیاں ٹال جائیں گی. اپنی مدد کرو اور روزے کے ذریعے. اللہ اکبر. مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ پریشانیوں میں گھرا ہو فلیصم، تو وہ روزہ رکھے. پریشانی کے عالم میں کیا ہے؟ روزہ رکھے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، کہ صبر سے مدد لو، صبر سے اپنی مدد کرو. تو یہاں صبر سے مراد روزے ہیں کہ مشکل کے وقت، پریشانی کے وقت کیا ہے؟ روزہ رکھ لیا کرو. اللہ اکبر. مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام آقا مولا فرماتے ہیں من صام للہ عز وجل یوما فی شدت الحر فاصابہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بھائی جس نے ایک دن کا روزہ رکھا شدید گرمی کے عالم میں، جس نے شدید گرمی کے عالم میں روزہ رکھا اور پھر اسے پیاس لگی. جب اسے پیاس لگتی ہے نا روزے کے عالم میں، تو جانتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہزار فرشتے کو کیا ہے؟ معمور فرماتا ہے کہ وہ 1000 فرشتے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ کہ میرے بندے کے چہرے کو اللہ اکبر، وہ تمہارے چہروں کو صاف کرتے ہیں، تمہارے چہروں کو پسینے سے صاف کرتے ہیں اور تمہیں بشارت دیتے ہیں وہ فرشتے، حتیٰ کہ جب افطار کا وقت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے. جس نے شدید گرمی میں روزہ رکھا ہو نا، اسے پیاس لگتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے 1000 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کے کیا ہے؟ چہرے کو پسینے سے صاف کرتے ہیں اور اسے بشارت دیتے ہیں جنت کی. اللہ اکبر. بھلائی کی، نجات کی اسے بشارت دیتے ہیں، یہاں تک کہ مولا صادق فرماتے ہیں کہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے. تو جب افطار کا وقت ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما اطیبو. اللہ اکبر. ریحک و روحک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روزہ دار سے کہتے ہیں کہ تیرے منہ سے آنے والی کتنی تیری منہ سے آنے والی جو ہے وہ خوشبو، وہ کتنی پیاری خوشبو ہے. تیرے منہ سے کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے، تیری روح کتنی پیاری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے فرشتو گواہ رہنا انی قد غفرت لہو. میرے بندے نے آج کے دن کا روزہ رکھا تھا نا، اللہ اکبر، سخت گرمی بھی تھی، پھر بھی اس نے گرمی کی پرواہ نہیں کی اور شدید گرمی میں اس نے روزہ رکھا، اس کو پیاس لگی، تو گواہ رہنا میں نے اسے بخش دیا ہے. تو روزہ وہ ہے جو آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے، وہ روزہ وہ ہے جو آپ کو خدا کے دربار میں بخشوا سکے. وہ ہے روزہ جو آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، وہ روزہ ہے. جو آپ کو خدا کے دربار میں بخشوا لے، وہ روزہ ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔